فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب تیرے رب دی قسم، اسی بندیاں نے نا میں اپنے رب دی قسم اٹھانا، تو حضور دا مقام ہے کہ حضور نو اللہ فرما رہا کہ سنیا تیرے رب دی قسم، یا اللہ اگر حکم کیے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے پیارے محبوبہ تیرے رب دی قسم ہے کوئی بندہ جتنی دیر تک اپنے معاملات اپنے لڑائی جھگڑا ناراضگیاں دے وچ تو ہانو حاکم تسلیم نہ کرے، تواڈے کولوں فیصلہ نہ کروائے، اور اگر فیصلہ کروائے جو فیصلہ تسی فرما دیو، جو فیصلہ تسی کر دیو، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جو فیصلہ تسی فرما دیو پھر وہ فیصلہ نہ مننے تے محبوبہ تیرے رب دی قسم ہے انی دیر وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اتنی دیر تک وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک تیرا کیتا ہوا فیصلہ دل و جان تو تسلیم نہ کرے۔ لہذا ایمان واسطے یہ چیز ضروری ہے، ایمان والیاں واسطے جو فیصلہ میرے آمینہ دے لال نے فرمایا جنہ کلمہ حضور دا پڑھے ان واسطے پھر ضروری ہو گیا ہے کہ جڑا فیصلہ حضور نے فرما دیتا ہے ان دے اتے دل و جان تو تسلیم کر لین، اگر وہ کو چون چرا حضور دے فیصلے دے بارے کرنگے تے میرے رب دا فیصلہ ہے کہ بندہ مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ مومن اس وقت ہوئے گا جدو حضور دا کیتا ہوا فیصلہ اپنے دل تو تسلیم کر لے گا۔ توجہ ہے؟ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ دا شان نزول کیا ہے؟ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ اس آیت کریمہ دے شان نزول دے بارے ایک روایت بیان کر دیں۔ آپ فرماندے نے بجڑے اہل مدینہ سن نا، مدینہ شریف دے رہن والے لوگ جڑا اتھو پہاڑاں تو پانی اتردا سی وہ ان پانی دے نال اپنے باغاں دی آب پاشی کردے ہے، با اپنے کھیتاں نو اپنے باغاں نو پانی دیندے سن، او پانی جڑا پہاڑاں تو اتر کے تے زمین تے آوندا سی۔ اے پانی کھیتاں نو دین دے بارے ایک دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حضور دی پھپھی دے پتر نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، آپ اور ایک انصاری دے درمیان نہ جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا اس گل دا سی کہ انصاری کہندا سی پانی پہلے میں اپنے کھیت نو دینا ہے بعد تہاڈی واری۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے سن پانی پہلے میرے کھیت نو دینا ہے اس تو بعد پھر تو اپنے کھیت نو لا لیں۔ آپ سے جھگڑا ہویا، وہ فیصلہ کروان واسطے حضور کو ٹر گئے۔ توجہ ہے؟ وہ فیصلہ کروان واسطے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے انصاری نے انہاں کے ساڑھے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، اے انصاری آندہ ہے پہلے پانی میں لانا ہے اپنے کھیتان۔ حضرت زبیر فرماندے نے کہ پہلے میں پانی لانا ہے۔ ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو دوہاں دی گل بات سنی تے پھر حضور نے فیصلہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا با زبیر پہلے پانی تو اپنے کھیت نو لگا لے۔ ان دی وجہ کی ہے؟ ان دی وجہ اے تسی بھی ذمہ کر دے ہو، جدوں بھی اسی اپنیاں کھیتاں نو پانی دینا ہوئے نا اکٹھا
تو ساڈا طریقہ یہ ہوتا ہے اسی جڑا پہلے کلا آوے، جڑا کلا پہلے آوے انہوں پانی پہلے دے بھی دے، ان دے وچوں بھاویں اگے منہ کھول چھڈے، بننا وڑ چھڑیا اگے پانی لگدا جاوے لگدا جاوے لگدا جاوے، کھیت جڑا پہلے آوندا ہے انہوں پانی پہلے دے بھی دے، جڑا بعد وچ آوندا انہوں پانی بعد وچ دے دے۔ انج اسی ایڈے پاگل نہیں بس جڑا آخری کھیت ہے انہوں پانی پہلے دینا ہے، جڑے قریب والے نے انہوں پانی بعد دینا ہے، پانی ضائع ہوندا ہے، انج اسی بھی نہیں کرتے۔ ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر نو فرمایا پہلے پانی تو اپنے کھیت نو دے، وجہ کی سی کہ حضرت زبیر دا کھیت پہلے آوندا سی، اس انصاری دا کھیت بعد وچ آوندا سی۔ فرمایا زبیر پہلے تو اپنے کھیت نو پانی دے، جس ٹائم تیرا کھیت دا پانی مکمل ہو جائے پھر تو پانی اگے اپنے انصاری بھائی دی طرف پانی چھوڑ دینا ہے تاکہ پھر ان دے کھیت وچ پانی داخل ہو جائے۔ یہ فیصلہ حضور نے فرمایا، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کرن دے وچ بھی انصاری دا بھلا کیتا ہے۔ با انصاری نو یہ آرڈر مل گیا با تو اپنے گھر ریسٹ کر، جلے حضرت زبیر دے کھیت پیچ گیا اے آپ ہی تیرے کھیت نو پانی لا دین گے، تے جن دی گھر بیٹھیاں پیچ جائے ان اور کی چاہیے دے، جنہا گھر بیٹھا رہے تو فصلان پانی کو اور لا دے وے جی، ان اور کی چاہیے دے۔ جی رات 3 بجے اٹھ کے جانا پوے میں اپنا پانی بننا ہے، یہ اوکھا ہوندہ ہے۔ سردیاں دی راتاں جے کوئی سجن بیلی آگ چھڑے تو ستا روی تو میں آپے تیری کھیتاں نو پانی کھول دیاں دا، ان دا اسی احسان مننے ہاں، بھلا تسلیم کرنے ہاں، بھیارے اچھائیے تو میں نہ بھلا کیتا ہے کدی میں تیرے نال کر دیاں دا۔ حضور نے انصاری دا بھلا کیتا ہے، بس تو گھر جا اے پہلے اپنے کھیت نو پانی لا کے جلے انہاں مکمل ہو گیا تیرے کھیت نو کھول دین گے۔ وہ انصاری نے جدوں یہ گل سنی نا تو ان گل سمجھ نہ آئی تو اس نے ان دے منہ چ جملہ ایک نکل گیا، اس آکھیا با مسلماناں دے تسی نبی ہو تے تسی فیصلہ حضرت زبیر دے حق وچ کیتا ہے، اس واسطے حضرت زبیر تہاڈی پھپھی دے پتر نے، وہ تہاڈے پھپھیر لگ دے تاں واسطے تسی فیصلہ انہاں دے حق وچ کر چھڑیا ہے۔ جدوں اس سے جملہ بولیا نا تے میرے رب نے یہ آیت نازل فرمائی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے پیارے محبوبہ تیرے رب دی قسم ہے جتنی دیر تک کوئی بندہ تہاڈا فیصلہ قبول نہیں کرے گا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جڑا فیصلہ تہاڈا مننے گا وہ مومن ہے، جڑا تہاڈا فیصلہ نہیں مننے گا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی با اے ان مسلمان نہیں رہا، وجہ کی یہ اس تہاڈا فیصلہ نہیں منیا۔ حضور نو اللہ نے مختار کل بنایا ہے، جی میں چاہن حضور فیصلہ فرما دیں، جس طرح چاہن آپ فرما دیں، کوئی بندہ اعتراض کر سکتا، جو حضور نے فرما دینا ہے ان دیتے آمین کرنی ہے تے ایمان اللہ قبول کرنا ہے، جو ان دیتے آمین نہ کیتی تے رب نو تھاڑیاں عبادتاں دی نہیں ضرورت، رب نے اپنے محبوب دے فیصلے غور کرنا ہے۔ اللہ نے محبوب نو مختار کل بنایا ہے، اختیارات عطا فرمائے نے، سونیا تسی جدوں چاہو جویں چاہو جتھے چاہو جو چاہو فرما سکتے ہو، میرا رب اونجی کر دے دا جویں آمینہ دے لال نے پہلے کر دیتا، کیونکہ حضور نے اختیارات نے۔ ان دی ایک مثال تو دینا، مسند امام احمد بن حنبل حدیث دی بہت بڑی کتاب ہے، ان دے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آ گیا، اس آکھیا یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا ہے، مسلمان ہونا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، کلمہ تہاڈا پڑھاں گا لیکن پہلے میری ایک شرط ہے، یہ تانوں مننی پونی۔ آمینہ دلال نے فرمایا کی شرط ہے؟ اس آکھیا جی میری شرط ہے وہ نمازاں نے 5، مسلمان ہواں گا کلمہ پڑھاں گا تو نمازاں صرف 2 پڑھاں گا، نمازاں صرف 2 پڑھاں گا، 3 نمازاں دی معافی دیو تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، تے جے معافی نہ ہوئے تے پھر میں کلمہ نہیں پڑھنا۔ ہون توان تے میں اگر کو بندہ آکھے نا
کہ یار ایک نماز پڑھنے باقی چما دی جی معافی دے چھڈو، ساڈی یہ اوقات نہیں، اسی نہیں کر سکتے۔ پڑھیے بھاویں نہ گناہگار ہوواں گے لیکن کسی نو چھٹی نہیں دے سکتے، وجہ تینوں کوئی ڈر نہیں، نمازہ نہ پڑھے گا اللہ کو یہ اسی نہیں آکھ سکتے۔ آمینہ دے لال دی بارگاہ دن جدو بندہ آیا تو حضور نے فرمایا 2 نمازاں پڑھ لویں کری، اللہ ترائے معاف کر چھڈے گا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت براء بن عازب فرماندے نے میرے ماموں نے، اللہ اکبر، حضرت ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں عید الاضحیٰ اے وڈی عید دے موقع تے عید دی نماز پڑھن تو پہلے قربانی کر لئی۔ توجہ ہے، میں مسئلہ سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں تے سمجھن دی تسی بھی کوشش کرو۔ حضور دے صحابی نے عید دی نماز اجے پڑھی نہیں، انہاں قربانی کر لئی۔ جدوں انہاں قربانی کر لئی نا تو انہاں نو پتہ چلیا جڑا عید دی نماز پڑھن تو پہلے قربانی کر لوے اون دی قربانی تو ہوندی نہیں، اون دی قربانی ہوندی نہیں۔ جدو آپ نو پتہ چلیا نا تو آپ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے، عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پہلے پتہ نہیں سی، میں پہلے مسئلہ نہیں سی جاندا تو میں قربانی کر لئیے، ہون پتہ چلے ہے بجڑا عید دی نماز پڑھن تو پہلے قربانی کردہ ہوں دی قربانی ہوندی نہیں۔ تو یا رسول اللہ میرے کو تو اور جانور بھی کوئی نہیں جن دی میں قربانی کر لواں، اور ڈنگر بھی کوئی نہیں، جڑا ہے سی وہ ذبح کر لیا، اور جانور کوئی نہیں، میرا کی بڑھے گا؟ میرے کو ایک بچہ ہے بکری دا، ان دی عمر صرف 6 مہینے، وہ میرے گھر موجود، اس کے علاوہ کوئی جانور میرے کو نہیں جن دی میں قربانی دے لواں۔ آمینہ دے لال نے فرمایا اے ابو بردہ، قیامت تک لوگ کسے بندے واسطے جائز نہیں وہ بکری یا بکرا یا بکری دا کو بچہ جن دی عمر 1 سال تو گھٹ ہوئے او قربانی کر سکدا۔ قربانی واسطے بکری بکرے دی عمر سال ہونا ضروری ہے۔ فرمایا کوئی بندہ سال تو گھٹ عمر دا بکرا قربانی واسطے نہیں کر سکدا۔ اے ابو بردہ صرف تین میں محمد چھٹی دے رہا کہ وہ 6 مہینیاں دا بکری دا بچہ ذبح کر لے، اللہ تیری قربانی قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رب نے اپنے محبوب نو مختار کل بنا کے دنیا تے بھیجے ہے۔ یہی تو فرق ہے ساڈے تے محبوب دے اندر کہ آمینہ دے لال نو اسی شریعت تے پابند اس تو ود گھٹ نہیں کر سکتے، لیکن حضور نو اللہ نے مختار کل بنا کے دنیا تے بھیجے ہے۔ حضور جان تے فیصلہ شریعت دا تبدیل فرما دین، اللہ ان دی راضی ہو جاندے ہیں۔